بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نروس اور سینسری سسٹم میں لیسن نمبر 6 میں آج انورٹیبریٹ سینسری ریسیپٹرز کی بات کریں گے اور کچھ سینسری سسٹمز جیسے کہ کیمو ریسیپٹرز، جیو ریسیپٹرز، ہائیگرو ریسیپٹرز، پروپریوسیپٹرز، فوٹو ریسیپٹرز، تھرمو ریسیپٹرز وغیرہ کا ذکر کریں گے ڈیٹیل میں ڈائیگرام کے ساتھ۔ میں ہوں عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زوالوجی ود عمیر احمد۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیمو ریسیپٹرز کی۔ کیمو ریسیپٹرز کیا ہوتے ہیں؟ وہ ریسیپٹرز جن کے ذریعے انوائرمنٹ میں کسی بھی کیمیکل چینج کو محسوس کیا جاتا ہے ان کو کیمو ریسیپٹرز کہا جاتا ہے۔ کیمو ریسیپشن کی سینس انورٹیبریٹ میں کافی زیادہ ویل ڈیولپڈ ہیں، جیسے کہ پروٹوزون جو کہ یونی سیلولر آرگینزمز ہیں، ان کو ایسڈز، الکلیز یا سالٹس وغیرہ جہاں پہ موجود ہو وہاں سے وہ دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیمو ریسیپٹرز سب سے سمپلسٹ اینیملز جن کو پروٹوزونز کہا جاتا ہے ان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ آرتھروپوڈز میں کیمو ریسیپٹرز اینٹینا اور ماؤتھ پارٹس پر ہوتے ہیں، جس سے ان کو ایزیلی کیمیکلز کی ڈیٹیکشن میں آسانی ہوتی ہے۔ کچھ آرتھروپوڈز کی لیگز پر بھی کیمو ریسیپٹرز پائے جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ہم آپ کو بھی ڈائیگرام کے ذریعے بھی دکھاتے ہیں۔ اس دیے گئے ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہاؤس فلائی ہے جس کی ایک ٹانگ کو یہاں میگنیفائی کر کے دکھایا گیا ہے۔ ہاؤس فلائی کی ٹانگوں میں نیچے ایک چھوٹا سا پور ہوتا ہے۔ جب ہاؤس فلائی کسی بھی چیز پر بیٹھ جاتی ہے تو اس پور کے ذریعے کیمیکلز کو سینس کیا جاتا ہے ان نیورونز کے ذریعے، اور یہ نیورونز لیگ کے اندر ہوتے ہیں اور سینٹرل نروس سسٹم تک میسج کو بھیج دیتے ہیں۔ تو کچھ انورٹیبریٹس میں کیمو ریسیپٹرز ماؤتھ پارٹس، اینٹینا یا لیگز پر پائے جاتے ہیں۔ واپس چلتے ہیں اپنے سلائیڈ کی طرف۔ کیمو ریسیپٹرز کون کون سے کام سر انجام دیتے ہیں؟ نہ صرف کیمیکلز کو ڈیٹیکٹ کرنے میں بلکہ ہیومیڈیٹی، پی ایچ، فوڈ اور شکار کو معلوم کرنے میں انتہائی اہم رول پلے کرتے ہیں۔ سلک ورمز میں فیمیل ایک خاص قسم کا کیمیکل سیکریٹ کرتی ہے جس کو فیرومون کہا جاتا ہے۔ اس فیرومون کو میلز کافی دوری سے اور ایزیلی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، حالانکہ ان فیرومونز کی کوانٹٹی ایئر مالیکیولز کے مقابلے انتہائی کم ہوتی ہے۔ ان فیرومونز کے ذریعے میلز فیمیلز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ کیمو ریسیپٹرز کے بعد بات کر لیتے ہیں جیو ریسیپٹرز کا۔ جیو ریسیپٹرز respond to the force of gravity. This gives an animal information about its orientation. جیو ریسیپٹرز ایک اینیمل کو اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ اس کی پوزیشن کیا ہے۔ Most georeceptors are statocysts. A statocyst consists of a fluid-filled chamber lined with cilia bearing sensory epithelium. Statocyst کو سمجھنے کے لیے ہم ڈائیگرام کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ ڈائیگرام ایک اسٹیٹوسسٹ کی ہے۔ یہاں پہ اسٹیٹوسسٹ کو ایک چیمبر کی طرح شو کیا گیا ہے جس کے اندر ایک فلوئڈ ہے، اور اس فلوئڈ کے بیچ میں ایک اسٹیٹولتھ، ایک چھوٹا سا سٹون موجود ہے۔ جب یہ اینیمل کسی بھی پوزیشن میں بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، اڑتا ہے، تو یہ اسٹیٹولتھ اس چیمبر میں ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں موو کرتا ہے، اور جہاں کہیں بھی یہ اسٹیٹولتھ اس سینسٹیو ایپیتھیلیم کے ساتھ ٹچ ہو جائے
وہاں سے نروس سسٹم کو میسج چلا جاتا ہے اور نروس سسٹم اس بات کا پتہ لگا لیتی ہے کہ باڈی کس پوزیشن میں ہے. تو اسٹیٹولتھ جس پوزیشن میں انسیلیا کے اوپر پڑا رہتا ہے اس سے اینیملز کو اپنی پوزیشن کا پتہ چلتا ہے. واپس آتے ہیں اپنے سلائیڈ کی طرف. موسٹ جیو ریسیپٹرز آر اسٹیٹوسسٹس. اسٹیٹوسسٹ کیا ہے؟ یہ ایک فلوئڈ فلڈ چیمبر ہے جس کے ارد گرد ایپیتھیلیم سیلز ہیں اور ان سیلز کے اوپر چھوٹے چھوٹے سیلیا ہوتے ہیں. اس فلوئڈ فلڈ چیمبر کے اندر ایک لیکوڈ ہے اور ایک چھوٹا سا سٹون جس کو اسٹیٹولتھ کہا جاتا ہے. جب یہ سٹون کسی بھی سائٹ پر موومنٹ کرتا ہے اینیمل کی موومنٹ کی وجہ سے تو اس سے اینیمل کو پتہ چلتا ہے کہ میری پوزیشن کیا ہے. اسٹیٹولتھ جہاں کہیں ایپیتھیلیم کے ساتھ ٹچ ہو وہیں سے سگنلز ارائز ہوتے ہیں اور آرگینزم کو اپنی پوزیشن کا اورینٹیشن کا پتہ چلتا ہے. نیکسٹ ہائیگرو ریسیپٹرز کی بات کر لیتے ہیں. ہائیگرو جس طرح کے نام سے ظاہر ہے واٹر. ہائیگرو ریسیپٹرز اس قسم کے ریسیپٹرز ہے جو کہ ہوا میں پانی کی کوانٹٹی کو محسوس کرتے ہیں. دے کین ڈیٹیکٹ اسمال چینجز ان دا ہیومیڈیٹی. ہائیگرو ریسیپٹرز کا انورٹیبریٹس کے لیے کیا فائدہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. This sense enable them to find environments with specific humidity or to modify their behavior with respect to the ambient humidity. بہت سارے انورٹیبریٹس ایسے ہیں جو کہ کسی خاص ہیومڈ ایریا میں رہتے ہیں یا وہاں پہ ایگز لے کرتے ہیں یا اس ایریا میں دن کے وقت چھپ جاتے ہیں. تو ہائیگرو ریسیپٹرز اینیمل کو اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ جہاں پر وہ موجود ہیں اس جگہ کی ہیومیڈیٹی کتنی ہے، ان کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. زوالوجسٹ نے کئی قسم کے ہائیگرو ریسیپٹرز فائنڈ آؤٹ کیے ہیں. انسیکٹس کی اینٹینا، پلپس یا نیچے باڈی کی سطح کے اوپر. پلپس اور اینٹینا تو انسیکٹ کے ماؤتھ پارٹس ہیں اور اسپائریکلز انسیکٹ میں جو ریسپائریشن ہوتی ہے اس ریسپائریشن میں چھوٹے چھوٹے پورس جس کے ذریعے ہوا جسم میں آتی ہے اور باہر نکلتی ہے ان کو اسپائریکلز کہا جاتا ہے. تو ہائیگرو ریسیپٹرز وہ ریسیپٹرز ہیں جس کے ذریعے انورٹیبریٹس ماحول اپنے ارد گرد ماحول میں ہیومیڈیٹی کی کوانٹٹی کو میجر کرتے ہیں اور اس بات کا پتہ لگاتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ ان کے لیونگ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. آگے چلتے ہیں چیپٹر میں اور بات کرتے ہیں فونو ریسیپٹرز کا. فون کے لفظ سے وائس یا ساؤنڈ کا آنا ذہن میں آنا ضروری ہے. True phonoreceptors are such type of receptors that respond to sound. یہ ریسیپٹرز ساؤنڈ کو رسپونڈ دینے کے لیے اور ساؤنڈز پیدا کرتے ہیں. Among invertebrates, they have been demonstrated in insects, arachnids and centipedes. For example, crickets اور grasshoppers میں phonoreceptors بہت ہی ویزیبل ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ڈائیگرام کا سہارا لیں. اس دیے گئے ڈائیگرام میں گراس ہاپر کا لیگ دکھایا گیا ہے اور اس لیگ کا کراس سیکشن یہاں پہ میگنیفائڈ نظر آ رہا ہے. گراس ہاپر کی ان لیگز میں یہ چھوٹی چھوٹی اوپننگز ہیں. ان اوپننگز کے ذریعے ساؤنڈ اندر کی طرف آتا ہے اور یہ خالی چیمبرز ہیں. ان خالی چیمبرز کو ٹیمپینل کیویٹی کہا جاتا ہے. اوپننگز کے ذریعے ساؤنڈز ٹیمپینل کیویٹیز میں آتی ہیں اور یہاں دونوں سائڈز پر اس سائڈ پر بھی اور دوسری سائڈ پر بھی ایک میمبرین پائی جاتی ہے جس کو ٹیمپینم کا نام دیا گیا ہے. ساؤنڈز آتے ہی یہ ٹیمپینم وائبریشن شروع کر دیتی ہے اور اس کی وائبریشن سے بیچ میں دیے گئے سینسری نیورونز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اس انسیکٹ کو
ان آوازوں کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ اس قسم کی آوازیں یہ انسیکٹس زیادہ تر تاریکی میں نکالتے ہیں۔ ان آوازوں سے ان کو ایک دوسرے کی لوکیشن کا پتہ چلتا ہے اور ان آوازوں سے میل اور فیمیل کو ایک دوسرے کا فائنڈ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں سے اپنے سلائیڈ کی طرف واپس چلتے ہیں۔ کرکٹس اور گراس ہوپرز میں ٹمپینل آرگنز پائے جاتے ہیں۔ The organ consists of tough flexible tympanum، اس کا ذکر گزر چکا کہ یہ ایک فلیکسیبل قسم کی ممبرین ہے جس کو ٹمپینم کہا جاتا ہے، that covers an internal sac that allows the tympanum to vibrate when sound waves strike it. Sensory neurons attached to the tympanum are stimulated and produce a generator potential. جب یہ ٹمپینم وائبریشن شروع کرتی ہے اس کے بعد نیورونز کو میسج یا سگنل چلا جاتا ہے۔ Most arachnids possess phonoreceptors in their cuticle called slit sense organs that can sense sound induced vibrations. اس قسم کے فونوریسیپٹرز انسیکٹس جیسے کہ اسپائڈرز یا اسکارپینس کی کیوٹیکل میں پائے جاتے ہیں اور ان کو سلٹ سینس آرگنز کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے یہ دوسرے ممبرز کا یا یہ کسی بھی پرے یا شکار کی آوازوں کو پہچان سکتے ہیں۔ فوٹو ریسیپٹرز، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، فوٹو کا مطلب ہے لائٹ۔ The receptors which are sensitive to the stimulus of light are known as photoreceptors. فوٹو ریسیپٹرز جن آرگینزمز میں پائے جاتے ہیں ان فوٹو ریسیپٹرز میں دو قسم کی پگمنٹس ہوتی ہیں جن کو کیراٹینائڈز اور روڈوپسین کہا جاتا ہے۔ روڈوپسین کا ذکر اس چیپٹر کے آخری لیسن میں ڈیٹیل سے کریں گے۔ انورٹیبریٹس میں ڈفرینٹ قسم کی فوٹو ریسیپٹرز پائی جاتی ہیں، جیسے کہ یوگلینا میں پہلے ڈائیگرام کا سہارا لیتے ہیں اور پھر سلائیڈ کی طرف واپس آتے ہیں۔ اس دیے گئے ڈائیگرام میں ایک یوگلینا کو دکھایا گیا ہے، یہاں پہ ریڈ کلر میں یہ ایک فوٹو ریسیپٹر آرگن دکھایا گیا ہے جس کو سٹگما کہتے ہیں۔ یہ سٹگما ڈفرینٹ ڈائریکشن سے لائٹ ویوز کو ریسیو کرتی ہے اور اس کے بعد یہ سٹگما اس کو فلیجیلا، یہ ایک لانگ فلیجیلا ہے، اس فلیجیلا کی بیس پر ایکچول آرگن موجود ہے جو کہ اس لائٹ کو سٹگما سے ریسیو کرتا ہے اور یہ آرگن آگے اس میسج کو سینٹرل نروس سسٹم کی طرف یا نروس سسٹم کی طرف فارورڈ کر دیتا ہے۔ چونکہ ان قسم کی آئیز امیجز نہیں بناتی، یہ صرف اس اینیمل کو لائٹ کی کمی یا لائٹ کی زیادتی وغیرہ کا پتہ دیتی ہیں۔ In protozoans such as Euglena, the photoreceptor is in the form of a granule known as stigma. اس چھوٹے سے پارٹ کو جو کہ لائٹ کے کو سینسٹیو ہے اس کو سٹگما کہا جاتا ہے۔ Stigma receives the stimulus of light and then activates the actual photoreceptor present at the base of flagellum. Flagellum کی بیس پر فوٹو ریسیپٹر سیل ہوتا ہے، اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ Thus the stigma filters the light for the photoreceptor. Stigma کا کام یہ ہے کہ یہ فوٹو ریسیپٹر سیل کے لیے ڈفرینٹ لائٹس کو فلٹر کرے۔ فوٹو ریسیپٹرز میں آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ارتھ ورم کی۔ In earthworm, unicellular photoreceptors are scattered over the epidermis. ارتھ ورم میں بہت سارے فوٹو ریسیپٹرز پائے جاتے ہیں جو کہ سکن یا ایپیڈرمس کے اوپر جگہ جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ Annelids, arthropods and mollusks. A special photoreceptor known as ocellus is present for the detection of light. سب سے پہلے اوسیلس کی ڈائیگرام کی طرف چلتے ہیں۔ دیے گئے ڈائیگرام میں اوسیلس کو دکھایا گیا ہے۔ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اوسیلس ایک قسم کا کانویکس سٹرکچر ہے۔
باہر والے سیلز کو پگمنٹ سیلز کہا جاتا ہے جو کہ ایک کپ شیپ میں ارینج ہیں، اس وجہ سے اس کو پگمنٹ کپ لکھا گیا ہے۔ اس پگمنٹ کپ کے نیچے جو سیلز پائے جاتے ہیں جو کہ اس لائٹ کو ڈائریکٹلی یہاں سے ریسیو کرتے ہیں، ان سیلز کو ریٹینولر سیلز کہا جاتا ہے۔ ریٹینولر سیلز پگمنٹ سیلز سے لائٹ کا سٹیمولس لینے کے بعد اس سٹیمولس کو سینسری نیورون تک فارورڈ کر دیتے ہیں جو کہ آگے جا کر ہائی برین سینٹرز تک میسج کو کیری کرتے ہیں۔ واپس چلتے ہیں اپنے اینیلیڈز، آرتھروپوڈز اور مولسک میں ایک خاص قسم کا فوٹو ریسیپٹر جس کو اوسیلس کہا جاتا ہے پریزنٹ ہوتے ہیں۔ اوسیلس کیا ہے؟ یہ ایک کپ لائک سٹرکچر ہے جس میں لائٹ کو ایبزارب کرنے والے پگمنٹ سیلز موجود ہوتے ہیں۔ When the pigment cells absorb light, the stimulus is provided to the light sensitive retinular cells. پگمنٹ سیلز کے نیچے ریٹینولر سیلز ہوتے ہیں جو کہ پگمنٹ سیلز سے لائٹ لیتے ہیں، اس کے بعد the cells interpret the stimulus and animal acts accordingly. ریٹینولر سیلز سے میسج نیورونز کے ذریعے نروس سسٹم تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد اینیمل سٹیمولس کے اکارڈنگ ایکشن شو کرتا ہے۔ فوٹو ریسیپٹرز میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ آرتھروپوڈز have well developed photoreceptors in the form of compound eyes. Each compound eye consists of thousands of small eyes known as ommatidia. اس کو ڈسکرائب کرنے سے پہلے ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں۔ اس دیے گئے ڈائیگرام میں انسیکٹ کی 2 آئیز دکھائی گئی ہیں۔ ان انسیکٹ کی ان 2 آئیز کو کمپاؤنڈ آئیز کہا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ غور سے دیکھ لیں تو ان کمپاؤنڈ آئیز میں بہت چھوٹی چھوٹی کمپارٹمنٹس ہیں۔ ان کمپارٹمنٹس کو یا ان چھوٹے چھوٹے پارٹس کو اومیٹیڈیا کہا جاتا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کمپاؤنڈ آئی بہت ساری چھوٹی چھوٹی آئیز سے بنی ہوتی ہے اور ان چھوٹی چھوٹی آئیز کو اومیٹیڈیا کہا جاتا ہے۔ چونکہ اومیٹیڈیا کی تعداد ہزاروں میں ہے، اس وجہ سے آرتھروپوڈز کی آئی ہر طرف سے امیجز کیچ کر کے ایک فائنل امیج بناتی ہے۔ The shape of the compound eye is convex, therefore the eye collects images from a wide area. Each ommatidium of the compound eye is connected to one neuron which lead to the optic nerve. Optic nerve وہ نرو ہے جو کہ آنکھوں سے امیج کے بارے میں انفارمیشن لیتی ہے۔ ہر ایک اومیٹیڈیم ایک تصویر بناتی ہے اور اس تصویر کو ایک نیورون کے ذریعے آپٹک نرو تک لے کر جاتے ہیں۔ چونکہ اومیٹیڈیم کی تعداد ہزاروں میں ہے اس لیے انسیکٹ کی آئی بہت زیادہ ڈائریکشن سے امیجز بناتی ہے۔ The eyes produce colorful images as in case of honey bees which can recognize a flower by its color. بہت ساری انسیکٹس میں آئیز کلرفل امیجز یا کلرفل تصویریں بناتی ہیں، جیسے کہ ہنی بیز ڈفرینٹ فلاورز کو اس کے کلر سے پہچانتی ہے۔ Invertebrates such as the squids and octopus have complex camera eyes which are best image forming eyes among the invertebrates. سکوڈ اور آکٹوپس کی آئی کا ذکر کرتے ہیں ڈائیگرام کے ذریعے۔ یہ ایک سکوڈ کی آئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اینیمل کی آئی کافی بڑی ہوتی ہے اور اس کے کافی سارے پارٹس بھی ہیں، اور سکوڈ اور آکٹوپس کی آئی ہیومن آئیز کی طرح ہی ہوتی ہے اسٹرکچر میں، لیکن یہ ہیومن آئیز سے تھوڑی سی سمپل ہوتی ہے۔ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیوپل جس کے ذریعے روشنی آنکھ کے اندر جاتی ہے، لینس جو کہ روشنی کو ریٹنا کے اوپر تصویر بنانے میں ہیلپ کرتا ہے، ریٹنا
جہاں پہ اوریجنل تصویر بنتی ہے. تو اس ڈائیگرام سے آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اسکوڈ اور آکٹوپس کی آئی تقریباً ہیومن آئیز کی طرح ہی ہے اور اس کے پارٹس بھی ہیومن آئیز کی طرح ہیں. ہیومن آئی کو ہم ڈیٹیل سے اینڈ میں ڈسکس کریں گے. The eyes produce colorful images and its structure is more like that of the human's eye. The eye contains transparent cornea through which the light enters the eye. آئی کے باہر ایک ٹرانسپیرنٹ ممبرین ہوتی ہے جس کو کورنیا کہتے ہیں. کورنیا کے ذریعے لائٹ آنکھوں کے اندر انٹر ہوتی ہے. اس کے بعد لائٹ کو لینس کے ذریعے ریٹنا کے اوپر فوکس کر دیا جاتا ہے اور ریٹنا کے اوپر امیج بنتی ہے. لائٹ از فوکسڈ آن دا ریٹنا بائی دا فارورڈ اینڈ بیکورڈ موومنٹ آف دا لینس. ان اینیملز میں آئیز کی لینس کو آگے اور پیچھے کی طرف موومنٹ بھی دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے ریٹنا کے اوپر کلیئر امیجز بنتے ہیں. یہاں فوٹو ریسیپٹر کا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے اور اب ہم نیکسٹ ریسیپٹرز کی طرف چلتے ہیں جس کو پروپریوسیپٹرز کہا جاتا ہے. پروپریوسیپٹرز بہت ہی اسپیشل قسم کے ریسیپٹرز ہیں. دے آر ویری اسپیشل ٹائپ آف ریسیپٹرز اینڈ سینس اسٹریچنگ, کمپریشن, بینڈنگ آف ڈفرینٹ باڈی پارٹس. ان کا فنکشن یہ ہے کہ جسم کے مختلف باڈی پارٹس کتنے اسٹریچ ہو رہے ہیں, کتنے فلیکس ہو رہے ہیں, کس ڈائریکشنز میں جا رہے ہیں, اس کا پتہ لگائے. They are well developed in invertebrates such as arthropods having jointed legs. Proprioceptors میں پائے جانے والے نیورونز. The neurons involved in sensing proprioception are attached at the joints of stretch and bending. نیورونز جو کہ پروپریوسیپشن کا فنکشن کرتے ہیں وہ ان جگہوں پہ پائے جاتے ہیں جسم میں جو جگہیں موو کرتی ہیں ان جگہوں پر یہ نیورونز پائی جاتی ہیں. اور جسم کا کوئی بھی پارٹ بینڈ ہو رہا ہے یا کتنا اسٹریچ ہو رہا ہے اس کے بارے میں سینٹرل نروس سسٹم کو انفارم کرتے ہیں. As the animal moves, the joints are stretched and signals received are transmitted to the CNS. The signals give an animal information about the movement of its body parts. جسم کا کون سا حصہ کس ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے اس کے متعلق اینیمل کو انفارم کرتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ٹیکٹائل ریسیپٹرز کی. ٹیکٹائل ریسیپٹرز کون سے ہیں؟ The receptors used for the sense of touch, pressure, vibrations are known as tactile receptors. They are generally present on the outer epidermis. ٹیکٹائل ریسیپٹرز زیادہ تر ایپیڈرمس پر پائے جاتے ہیں لیکن کچھ انسیکٹس میں چھوٹے چھوٹے بال ان کے سارے جسم پر موجود ہوتے ہیں جس کو برسلز کہا جاتا ہے. یہ برسلز اگر اپنی پوزیشن چینج کر دیں ٹچ کرنے سے, پریشر سے یا ہوا کی وائبریشنز وغیرہ سے, تو ان برسلز کے ساتھ جو نیورونز اٹیچ ہیں ان کو میسیجز چلے جاتے ہیں اور وہ نروس سسٹم کو انفارم کرتے ہیں کہ کس ڈائریکشن سے ٹچ یا ڈسٹربنس ہوئی ہے. In spiders, such type of receptors help to sense the presence of struggling prey in the web. چونکہ ٹیکٹائل ریسیپٹرز اینیمل کو پریشر, ٹچ یا وائبریشنز کے بارے میں انفارم کرتے ہیں, اسی لیے اگر اسپائڈر کے ویب میں کوئی کیڑا وغیرہ پھنس جائے اور وہ کیڑا اسپائڈر کے ویب سے نکلنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہو, اس کی وجہ سے اسپائڈر کا ویب وائبریشن شروع کر دیتا ہے. اس وائبریشن سے اسپائڈر کو شکار کے موجود ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے. آخری ریسیپٹرز جس کو تھرمو ریسیپٹرز کہا جاتا ہے, جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے, تھرمو ریسیپٹرز کو مختلف قسم کی ٹیمپریچرز کو محسوس کرنے کے لیے باڈی میں پریزنٹ ہونا ضروری ہے.
Some invertebrates directly sense differences in environmental temperature. For example, paramecium collect in area where water temperature is moderate. چھوٹے چھوٹے یونیسیلولر آرگینزمز جیسے کہ پیرامیشیم میں بھی تھرمو ریسیپٹرز پائے جاتے ہیں، اور ایکسپیریمنٹلی اس بات کو دیکھا گیا ہے کہ پیرامیشیم اس جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں جہاں پہ ٹیمپریچر ماڈریٹ ہو، جہاں پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ یا بہت کم ہو اس جگہ سے دور بھاگتے ہیں۔ ہیٹ سینسنگ میکینزم ڈرا لیچز اینڈ ٹکس ٹو وارم بلڈڈ ہوسٹس۔ لیچز اور ٹکس جو کہ اینیمل سے خون چوستے ہیں، تو اینیمل کی گرمی، اینیمل کی سکن سے نکلنے والی ہیٹ یا گرمی لیچز اور ٹکس کو اینیملز کی طرف لانے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ تو لیچز اور ٹکس کی باڈی پر جو تھرمو ریسیپٹرز ہیں وہ ان کو خوراک کی تلاش ان کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر اینڈ کرتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ وتھ پیشنس، اور اس لیکچر سے نوٹس ضرور بنائیں۔